بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے شرطیات کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا، یعنی قضیہ شرطیہ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا۔ تو قضیہ شرطیہ کسے کہتے ہیں کہ جس قضیے کے اندر دو قضیے ہو، جس قضیے کے اندر دو قضیے ہو، یعنی آسان لفظوں میں کہیں کہ جس قضیوں کو دو قضیوں کے اندر کھولا جا سکے اسے قضیہ شرطیہ کہا جاتا ہے۔ پھر قضیہ شرطیہ کی ہم نے پڑھا کہ دو قسمیں ہیں، ایک قضیہ شرطیہ متصلہ اور ایک قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ قضیہ شرطیہ متصلہ کسے کہتے ہیں کہ جن دو قضیوں کے درمیان اتصال کو بیان کیا جائے اسے قضیہ شرطیہ متصلہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں اگر سورج نکلا ہوگا تو دن موجود ہوگا، تو دیکھو سورج کے نکلنے اور دن کے موجود ہونے میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اتصال کو بیان کیا جا رہا ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ شرطیہ متصلہ کہا جائے گا۔ تو قضیہ شرطیہ متصلہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا، آج انشاءاللہ تعالی ہم قضیہ شرطیہ منفصلہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیے قضیہ شرطیہ منفصلہ اسے کہتے ہیں کہ جن دو قضیوں کے درمیان انفصال کو بیان کیا جائے اسے قضیہ شرطیہ منفصلہ کہا جائے گا، یعنی جن دو قضیوں کے درمیان انفصال کو، جدائی کو، علیحدگی کو، منافات کو، منافی کو بیان کیا جائے اسے کہا جائے گا قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ کہا جائے گا جن دو قضیوں کے درمیان انفصال کو بیان کیا جائے، یعنی یا تو پہلا قضیہ ہوگا یا دوسرا قضیہ ہوگا۔ دو قضیوں کے درمیان انفصال ہو تو اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے، یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے۔ اب یا تو پہلا قضیہ ہوگا یا دوسرا قضیہ ہوگا، کوئی بھی عدد ہے وہ یا تو طاق ہوگا یا جفت ہوگا، یا تو طاق ہوگا یا جفت ہوگا، یا تو پہلا قضیہ ہوگا یا دوسرا قضیہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عدد ہو وہ طاق بھی ہو اور جفت بھی ہو۔ دو ہیں یہ کیا ہے؟ جفت ہے، طاق نہیں ہو سکتی، جفت ہے طاق نہیں ہو سکتے۔ ایک عدد ہے تو یہ طاق ہو سکتا ہے، جفت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے، یا تو پہلا قضیہ ہوگا یا دوسرا قضیہ ہوگا۔ تو دو قضیوں کے درمیان انفصال کو بیان کیا جا رہا ہے تو اسے قضیہ شرطیہ منفصلہ کہا جائے گا۔ یا مثال کے طور پر میں کہوں زید یا تو عالم ہے یا جاہل ہے۔ اب دیکھو یا تو پہلا قضیہ ہوگا یا دوسرا قضیہ ہوگا، زید یا تو عالم ہوگا یا جاہل ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زید عالم بھی ہو اور جاہل بھی ہو، دونوں قضیے جمع نہیں ہو سکتے، دونوں میں اتصال نہیں ہو سکتا، دونوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ انفصال ہے، دونوں میں انفصال ہے تو اسے قضیہ شرطیہ منفصلہ کہا جائے گا۔ میں کہوں سورج یا تو نکلا ہوگا یا ڈوبا ہوگا، سورج یا تو نکلا ہوگا یا ڈوبا ہوگا۔ اب دیکھو یا تو پہلا قضیہ ہوگا یا دوسرا قضیہ ہوگا، سورج یا تو نکلا ہوگا یا ڈوبا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سورج نکلا بھی ہو اور ڈوبا بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو دو قضیوں کے درمیان انفصال کو بیان کیا جائے تو اسے قضیہ شرطیہ منفصلہ کہا جائے گا۔ اب یاد رکھیے دو قضیوں کے درمیان انفصال کا اثبات کیا جائے، دو قضیوں کے درمیان انفصال کو ثابت کیا جائے تو اسے قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ کہا جائے گا۔ دو قضیوں کے درمیان انفصال کو اگر ثابت کیا جائے گا تو اسے قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ کہا جائے گا۔ کس طرح؟ مثال کے طور پر میں کہوں یہ عدد یا تو طاق ہے جفت ہے۔ اب دیکھو جفت ہونے اور طاق ہونے کے درمیان انفصال ہے، جو عدد جفت ہو سکتا ہے وہ طاق نہیں ہو سکتا، اور جو طاق ہو سکتا ہے وہ جفت نہیں ہو سکتا۔ تو دو قضیوں کے درمیان پہلے سے کیا ہے؟ انفصال ہے، جدائی ہے، دونوں میں کیا ہے؟ علیحدگی ہے، دونوں میں انفصال ہے۔ تو یا حرف لگا کر ہم نے اس انفصال کو، اس جدائی کو بیان بھی کر دیا۔ میں نے کہا یہ عدد یا تو طاق ہے جفت ہے، تو دو قضیوں کے درمیان انفصال کو میں نے ثابت کر دیا تو اسے قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ کہا جائے گا۔ میں کہوں زید یا تو عالم ہے یا جاہل ہے۔ اب دیکھو عالم ہونے میں اور جاہل ہونے میں کیا ہے؟ انفصال ہے، جدائی ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی شخص ہے وہ عالم بھی ہو اور جاہل بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دو قضیوں کے درمیان کیا ہے؟ انفصال ہے۔ تو اس انفصال کو یا حرف کے ذریعے ہم نے بیان بھی کر دیا، زید یا تو عالم ہے یا جاہل ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ ہے، ہم نے کس کا؟ انفصال کا اثبات کر دیا، انفصال کو ثابت کر دیا تو اسے قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ کہا جائے گا۔ یا میں کہوں سورج یا تو نکلا ہوگا یا ڈوبا ہوگا۔ اب دیکھو سورج کے نکلنے اور سورج کے ڈوبنے میں کیا ہے؟ انفصال ہے، جدائی ہے، علیحدگی ہے۔ اس کو ہم نے یا حرف لگا کر بیان بھی کر دیا، اثبات بھی کر دیا۔ سورج یا تو نکلا ہوگا یا ڈوبا ہوگا، سورج یا تو نکلا ہوگا ڈوبا ہوگا، تو دو قضیوں کے درمیان انفصال کو ثابت کر دیا جائے، دو قضیوں کے درمیان انفصال کا اثبات کیا جائے اسے قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ کہا جائے گا۔ اور اگر دو قضیوں کے درمیان انفصال کی نفی کی جائے، دو قضیوں کے درمیان انفصال کی نفی کی جائے تو اسے قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں سورج نکلا ہو یا دن موجود ہو۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی سورج نکلا ہو یا دن موجود ہو،
اب سورج کے نکلنے اور دن کے موجود ہونے میں کوئی انفصال ہے؟ نہیں ہے۔ سورج نکلے گا تو دن بھی کیا ہوگا؟ موجود ہوگا۔ دونوں میں کیا اتصال ہے؟ دونوں میں اتصال ہے۔ تو سورج کے نکلنے اور دن کے موجود ہونے میں کوئی جدائی، کوئی علیحدگی، کوئی انفصال نہیں تھا، لیکن یا حرف لگا کر ہم نے اس کے درمیان میں کیا کر دیا؟ انفصال لگا دیا۔ سورج یا تو نکلا ہوگا یا دن موجود ہوگا، سورج نکلا ہو یا دن موجود ہو، تو ان کے درمیان میں ہم نے کیا کر دیا؟ انفصال کر دیا، جدائی کر دی، علیحدگی کر دی۔ لیکن شروع میں نے کہا لیس البتہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہو یا دن موجود ہو۔ اب کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے ان دونوں کے درمیان جو انفصال یا حرف کے ذریعے انفصال لایا تھا اس کی کیا کر دی؟ نفی کر دی، اس کی نفی کر دی۔ تو دو قضیوں کے درمیان انفصال کی نفی کی جائے تو اسے قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ کہا جائے گا۔ یا مثال کے طور پر میں کہوں، آپ سے کہتا ہوں آپ شاعر ہو یا آپ کاتب ہو، یا آپ شاعر ہو یا آپ کاتب ہو، آپ شاعر ہو یا آپ کاتب ہو۔ اب دیکھو، شاعر ہونے میں کاتب ہونے میں کوئی انفصال اور علیحدگی نہیں ہے، آپ شاعر بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کاتب بھی ہو سکتے ہیں، دونوں صلاحیتیں آپ کے اندر پائی جا سکتی ہیں۔ لیکن میں نے یہاں حرف لگا کر آپ کے اندر شاعر ہونے اور کاتب ہونے میں انفصال، جدائی، علیحدگی کر دی کہ آپ شاعر ہو یا آپ کاتب ہو۔ حالانکہ ان کے درمیان انفصال نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی یا حرف لگا کر ان کے درمیان انفصال کو، جدائی کو کیا کر دیا؟ ثابت کر دیا۔ لیکن شروع میں نے لگایا لیس البتہ، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کہ آپ شاعر ہو یا کاتب ہو، یعنی آپ کے شاعر ہونے اور کاتب ہونے میں انفصال، جدائی، علیحدگی نہیں ہے۔ تو دو قضیوں کے درمیان انفصال کی ہم نے نفی کر دی تو اسے قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ کہا جائے گا۔ یا میں کہوں آپ صرفی ہو، ناوی ہو یا منطقی ہو، میں آپ سے کہتا ہوں آپ صرفی ہو یا ناوی ہو یا آپ منطقی ہو، تو آپ کیا صرفی ہونے اور صرفی ناوی ہونے اور منطقی ہونے میں کوئی انفصال ہے، جدائی ہے؟ آپ صرفی ناوی ہوں گے تو کیا منطقی نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں، آپ صرفی بھی ہو سکتے ہیں، ناوی بھی ہو سکتے ہیں، منطقی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے درمیان کوئی جدائی، انفصال نہیں تھا، لیکن یا حرف لگا کر ہم نے ان کے درمیان میں کیا کر دی؟ انفصال، جدائی، علیحدگی کر دی۔ تو شروع میں لیس البتہ ایسا قطعی طور پر نہیں ہے، یہ لا کر ہم نے کس کی؟ انفصال کی، ان دونوں قضیوں کے درمیان انفصال کیا جا رہا تھا اس کی نفی کر دی تو اسے قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ کہا جائے گا۔ تو قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جن دو قضیوں کے درمیان انفصال کا اثبات کیا جائے، انفصال کو ثابت کیا جائے، اور جن دو قضیوں کے درمیان انفصال کی نفی کی جائے اسے قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ کہا جائے گا۔ اب یاد رکھیے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی آگے تین قسمیں ہیں، حقیقیہ، مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلوف۔ یاد رکھیے حقیقیہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں حکم لگایا جائے منافات کا عدم منافات کا یا عدم منافات کا، سچ اور جھوٹ دونوں کے اعتبار سے، جن دو قضیوں جس میں حکم لگائے، جن قضیوں کے درمیان حکم لگایا جائے منافات کا یا عدم منافات کا، سچ اور جھوٹ دونوں کے اعتبار سے، سچ ہونے کے اعتبار سے یعنی دونوں سچے نہیں ہو سکتے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں قضیے جمع نہیں ہو سکتے، دونوں قضیے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر میں کہوں یہ عدد یا تو طاق ہے، جفت ہے۔ اب دیکھو جو عدد ہوگا وہ جفت اور طاق اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک عدد ہو جفت بھی ہو طاق ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، جمع نہیں ہو سکتے، دونوں سچے نہیں ہو سکتے، یعنی دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ کہا جائے گا۔ یا میں کہوں یہ چیز یا تو جاندار ہے یا بے جان ہے۔ اب دیکھو کوئی چیز جاندار بھی ہو اور بے جان بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک ایسی چیز ہو جان بھی ہو، اس میں جان بھی ہو اور وہ کیا ہو؟ جاندار بھی نہ ہو، بے جان ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز یا تو جاندار ہوگی یا کیا ہوگی؟ بے جان ہوگی۔ ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں سچے نہیں ہو سکتے، دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو حقیقیہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں حکم لگایا جائے منافات و عدم منافات کا، سچ اور جھوٹ دونوں کے اعتبار سے، سچ ہونے کے اعتبار سے یعنی دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اور جھوٹ ہونے کے اعتبار سے یعنی دونوں جھوٹے نہیں ہو سکتے، دونوں اٹھ ہی نہیں سکتے، یعنی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی عدد ہو وہ جفت بھی نہ ہو اور طاق بھی نہ ہو۔ کوئی بھی عدد ہے یا تو وہ جفت ہوگا یا وہ طاق ہوگا، دونوں اٹھ نہیں سکتے، دونوں ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں کہوں یہ چیز یا جاندار ہے بے جان ہے، اب ایک چیز ہے یا تو وہ جاندار ہوگی یا بے جان ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جاندار بھی نہ ہو اور بے جان بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے، دونوں جھوٹے بھی نہیں ہو سکتے، تو اسے حقیقیہ کہا جائے گا۔ یعنی جس میں حکم لگایا جائے منافات کا اور عدم منافات کا، سچ اور جھوٹ دونوں کے اعتبار سے، تو اسے قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ کہا جائے گا۔ اب یاد رکھیے یہ جو حقیقیہ کے اندر انفصال کا حکم لگایا جاتا ہے، یا تو یہ ذات کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے یا یہ نفس العمل کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے،
یہ جو حقیقیہ کے اندر انفصال کا، دو قضیوں کے درمیان انفصال کا حکم لگایا جاتا ہے، یا تو یہ ذات کے اعتبار سے، واقعہ کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے، یا نفس الامر کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا یہ عدد یا تو طاق ہے، جفت ہے، تو دیکھو یہ عدد کے ذات کے اعتبار سے اس پر جفت اور طاق ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اس طرح میں کہوں یہ چیز یا تو جاندار ہے بے جان ہے، اب جاندار ہونے کا یا بے جان کا حکم لگایا جاتا ہے، وہ کسی کی ذات کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے، تو اسے کہا جائے گا قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ انادیہ کہا جائے گا۔ منفصلہ حقیقیہ انادیہ کہا جائے گا جن دو قضیوں کے اندر انفصال، حقیقیہ کے اندر انفصال کو ذات کے اعتبار سے انفصال کیا جائے ذات کے اعتبار سے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ حقیقیہ انادیہ کہا جائے گا، انادیہ۔ اور اگر دو قضیوں کے درمیان جو انفصال کیا جا رہا ہے وہ ذات کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ نفس الامر کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، نفس الامر کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، تو اسے قضیہ حقیقیہ اتفاقیہ کہا جائے گا۔ یعنی اتفاق دونوں کے درمیان انفصال ہم نے بیان کر دیا، دونوں کے درمیان ہم نے اتفاقاً انفصال بیان کر دیا، حالانکہ ان کے درمیان انفصال نہیں تھا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کالا بھی ہے اور وہ کاتب بھی نہیں ہے، کالا ہے اور اس کے اندر لکھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، وہ کاتب بھی نہیں ہے، وہ کاتب بھی نہیں ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اما ان یکون ھذا اسودا او کاتبا، یا تو یہ شخص کالا ہے یا یہ کیا ہے؟ کاتب، یہ کیا ہے؟ کاتب ہے، یہ کیا ہے؟ کاتب ہے۔ تو دیکھو ان دونوں کے درمیان انفصال کو بیان کیا، ان دونوں کے درمیان انفصال کو ثابت کر دیا، یہاں تو ٹھیک ہے، لیکن کیا ذات کے اعتبار سے ہم نے انفصال کیا یا نفس الامر کے اعتبار سے؟ کیا ذات کے اعتبار سے ایک شخص مثال کے بعد ایک شخص ہے وہ کالا ہے، کیا کالا آدمی کاتب نہیں ہو سکتا؟ بالکل کاتب ہو سکتا ہے، کاتب ہو سکتا ہے۔ تو ان کے درمیان جو ذات کے اعتبار سے، واقعے کے اعتبار سے انفصال نہیں تھا، ایک شخص ہو وہ کالا بھی ہو سکتا ہے اور کیا کاتب بھی، لکھنے والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو انفصال بیان کیا گیا وہ نفس الامر کے افراد کے اعتبار سے ہیں، یعنی ایک فرد ہے جو کیا ہے؟ کالا ہے اور کاتب لکھنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو واقعی ان کے درمیان انفصال ہیں، لیکن کس اعتبار سے؟ ان افراد کے اعتبار سے، نفس الامر کے اعتبار سے، تو اسے قضیہ حقیقیہ اتفاقیہ کہا جائے گا۔ یا مثال کے طور پر کلاس میں خالد اور زید سے کہتا ہوں کہ بھائی کل تم دونوں نے اکٹھے نہیں آنا، کل تم دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے، تم میں سے ایک نہیں آنا ہے، اور ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ دونوں ہی نہ آنا، دونوں بھی نہیں آنا۔ میں زید اور خالد سے کہتا ہوں کہ بھائی کل تم دونوں اکٹھے نہیں آنا، تم بہت مستی کرتے ہو، کل دونوں اکٹھی نہیں آنا، یا ایسا بھی نہیں کرنا کہ دونوں نہ آنا، بلکہ تم میں سے ایک نے ضرور آنا ہے، اب میں کہتا ہوں کہ کل خالد نے آنا ہے یا زید نے آنا ہے، اب دیکھو ان دونوں کے درمیان جو انفصال بیان کیا جا رہا ہے کہ کل دونوں نے نہیں آنا، دونوں میں سے ایک نہیں آنا ہے، کیا یہ واقعی میں، کیا زید اور خالد واقعی میں اکٹھے نہیں آ سکتے، یا میرے منع کرنے کی وجہ سے نہیں آئے، میری منع کرنے کی وجہ سے نہیں آ سکتے؟ واقعہ میں تو آ سکتے ہیں لیکن میری منع کرنے کی وجہ سے نہیں آئے، تو یہ نفس الامر کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے کیا کیا جا رہا ہے؟ دونوں کے درمیان انفصال اور جدائی کی جا رہی ہے، تو اسے قضیہ حقیقیہ تو کہا جائے گا، لیکن کیا ہے؟ اتفاقیہ کہا جائے گا کہ دونوں میں انفصال کیا ہو گیا؟ اتفاقاً ہو گیا۔ تو حقیقیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں حکم لگایا جائے منافات اور عدم منافات کا، سچ اور جھوٹ دونوں کے اعتبار سے۔ اب دوسری قسم ہے مانعۃ الجمع۔ مانعۃ الجمع کہتے ہیں کہ جس میں حکم لگایا جائے منافات یا عدم منافات کا صرف سچ ہونے کے اعتبار سے، یعنی دونوں سچ نہیں ہو سکتے، دونوں سچے نہیں ہو سکتے، دونوں قضیے سچے نہیں ہو سکتے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر میں کہوں ھذا الشیء اما حجر او شجر، یہ چیز یا تو پتھر ہے یا درخت ہے۔ اب دیکھو کوئی چیز ہے وہ یا تو پتھر ہوگی یا درخت، یا مثال کے طور پر ایک چیز ہے، میں کہوں کسی کی طرف اشارہ کر کے کہوں یہ چیز یا تو پتھر ہے یا درخت ہے، اب دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک چیز ہو وہ پتھر بھی ہو اور درخت بھی ہو، ایک چیز ہو وہ پتھر بھی ہو درخت بھی ہو، یا میں کہوں یہ کتاب قلم ہے یا کتاب ہے، یہ کتاب ہے یا قلم ہے، یہ چیز کتاب ہے یا قلم ہے، اب دونوں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں سچے نہیں ہو سکتے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک چیز ہو وہ کتاب بھی اور قلم بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو مانعۃ الجمع اسے کہتے ہیں کہ جس میں منافات یا عدم منافات کا حکم لگایا جائے سچ ہونے کے اعتبار سے، یعنی دونوں سچے نہیں ہو سکتے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ہاں جھوٹ ہونے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ دونوں جھوٹے ہو، یعنی دونوں ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی نہ ہو، دونوں اٹھ جائیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں کہوں
یہ چیز یا تو پتھر ہے درخت ہے، اب وہ چیز نہ پتھر ہو درخت ہو بلکہ کوئی اور چیز ہو، انسان ہو، زید عمر بکر خالد ہو، گائے بیل بکری ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں نہ ہو، پتھر بھی نہ ہو درخت بھی نہ ہو بلکہ کوئی اور چیز ہو۔ میں کہوں یہ کتاب ہے یا قلم ہے، اب ایسا ہو سکتا ہے کہ کتاب بھی نہ ہو قلم بھی نہ ہو بلکہ کیا ہو، کاپی ہو یا بورڈ ہو یا سیاہی ہو یا پین ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو دونوں چیزیں تو قضیہ ہے معنی تو جمع اسے کہتے ہیں کہ جس میں حکم لگایا جائے منافات کا سچ ہونے کے اعتبار سے، صرف سچ ہونے کے اعتبار سے، جھوٹ ہونے کے اعتبار سے نہیں، سچ ہونے کے اعتبار سے، یعنی دونوں سچے نہیں ہو سکتے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، معنت الجمع ہے، معنت الجمع ہے۔ ہاں دونوں خالی ہو سکتے ہیں کہ دونوں ہی نہ ہو، دونوں ہی نہ ہو، دونوں جھوٹے ہو سکتے ہیں کہ دونوں کیا اٹھ جائیں، دونوں ہی نہ ہو بلکہ کوئی اور چیز ہو، تو اسے کہا جاتا ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ معنت الجمع کہا جاتا ہے، معنت الجمع کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیے قضیہ شرطیہ منفصلہ معنت الجمع جو ہے اس کے اندر جو انفصال، دو چیزوں کے درمیان انفصال جدائی بیان کی جا رہی ہے، یا تو یہ ذات کے اعتبار سے ہوگی یا نفس الامر کے اعتبار سے، یا تو ذات کے اعتبار سے واقعہ کے اعتبار سے ہوگی یا نفس الامر کے اعتبار سے افراد کے اعتبار سے ہوگی۔ اگر ذات کے اعتبار سے ہوگی جیسے پتھر و درخت کے اندر یا کتاب اور قلم کے اندر تو اسے قضیہ معنت الجمع انادیہ کہا جائے گا، اور اگر نفس الامر کے اعتبار سے، نفس الامر کے اعتبار سے ہوگی، نفس الامر کے اعتبار سے، نفس الامر کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے ہوگی تو اسے معنت الجمع اتفاقیہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں زید اور خالد سے کہتا ہوں کہ بھائی کل تم دونوں نے اکٹھے نہیں آنا، کل تم دونوں نے اکٹھے نہیں آنا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی نہ ہو، تم آؤ یا نہ ہو، تم میں سے ایک آئے یا نہ آئے مرضی ہے تمہاری، لیکن تم دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، تم دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے۔ تو میں کہتا ہوں کل خالد نے آنا ہے یا زید نے آنا ہے۔ اب دیکھو تو وہ دونوں اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا ذات کے اعتبار سے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ کیا واقعی وہ اکٹھے نہیں آ سکتے ہیں بلکہ میرے منع کرنے کی وجہ سے نہیں آئیں گے؟ تو یہاں پر جو انفصال ہے وہ نفس الامر کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے ہیں، تو اسے قضیہ معنت الجمع تو کہا جائے گا لیکن قضیہ معنت الجمع اتفاقیہ کہا جائے گا، معنت الجمع اتفاقیہ کہا جائے گا۔ اب یاد رکھیے تیسری قسم ہے معنت الخلوف۔ معنت الخلوف کسے کہتے ہیں کہ جس میں حکم لگایا جائے منافات کا یا عدم منافات کا صرف جھوٹ ہونے کے اعتبار سے، یعنی دونوں کیا ہو سکتے ہیں؟ دونوں جھوٹے نہیں ہو سکتے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی اٹھ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر میں کہوں زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے، زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھو دونوں اٹھ نہیں سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی نہ ہو، کہ زید پانی میں بھی نہ ہو اور ڈوب بھی رہا ہو، زید پانی میں نہیں ہے تو ڈوب رہا نہیں ہے، مطلب کس میں خشکی کے اندر ہے، تو دونوں اٹھ نہیں سکتے، دونوں میں سے ایک ضرور ہوگا، یا تو زید پانی میں ہے یا زید ڈوبنے والا نہیں ہے، زید ڈوبنے والا نہیں ہے۔ اس طرح میں کہوں ہر چیز یا تو غیر شجر ہے یا غیر حجر ہے، غیر حجر ہے۔ اب دیکھو غیر شجر کسے کہتے ہیں؟ غیر شجر یعنی درخت کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ سب غیر شجر ہے، انسان ہے، زید عمر بکر ہے، گائے بیل بکری ہے، یہ کیا ہے؟ سب غیر شجر ہے۔ بورڈ ہے، قلم ہے، پنکھا ہے، سیاہی ہے، پین ہے، کپڑے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دروازہ ہے، پنکھا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ غیر شجر ہیں۔ اور غیر حجر پتھر کے علاوہ جتنی چیزیں ساری غیر حجر ہیں۔ تو اس کا ذکر ہے ساری چیزیں جمع، دنیا میں کوئی بھی چیز ہے ہوگی وہ یا تو غیر حجر ہوگی یا غیر شجر ہوگی، ان دونوں کے اندر کیا ہوگی؟ داخل ہوگی، ان دونوں کے اندر داخل ہوگی۔ اب تو قضیہ معنت الخلوف کیسے کہتے ہیں کہ جس میں منافات یا عدم منافات کا حکم لگایا جائے جھوٹ ہونے کے اعتبار سے، یعنی دونوں جھوٹے نہیں ہو سکتے، دونوں قضیے جھوٹے نہیں ہو سکتے، دونوں اٹھ نہیں سکتے۔ اب کوئی بھی چیز ہے یا تو وہ غیر شجر ہوگی یا غیر حجر ہے، جیسے انسان ہے، اب انسان کیا ہے؟ غیر شجر بھی ہے اور غیر حجر بھی ہے، دونوں میں سے ایک ہوگی، دونوں اٹھ نہیں سکتی۔ یا مثال کے طور پر پتھر ہے، اب پتھر دیکھو غیر حجر تو نہیں ہے لیکن یہ غیر شجر ہیں، غیر شجر میں کیا ہو جائیں گے؟ داخل ہو جائیں گے۔ تو کوئی بھی چیز ہے دنیا کے اندر جتنی بھی چیز ہے ان دونوں کے اندر ضرور داخل ہوگی، تو دونوں اٹھ نہیں سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی نہ ہو، دونوں میں سے ایک ضرور ہوگا۔ تو معنت الخلوف کسے کہتے ہیں کہ جس میں حکم لگایا جائے منافات یا عدم منافات کا صرف جھوٹ ہونے کے اعتبار سے، سچ ہونے کے اعتبار سے نہیں، دونوں سچے ہو سکتے ہیں، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں جمع ہو جائیں، دونوں کیا ہو جائے؟ جمع ہو جائیں۔ مثال کے طور پر میں کہوں زید پانی، دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں کہ زید پانی میں بھی ہو اور ڈوبنے والا بھی نہ ہو، زید پانی میں بھی نہ ہو، زید پانی میں بھی ہو اور ڈوب بھی نہ رہا ہو، دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں، زید پانی میں بھی ہو اور ڈوب بھی نہ رہا ہو، مطلب کیا ہوگا؟ مثلا تیر رہا ہے، اب دیکھو زید تیر رہا ہے تو وہ پانی میں بھی ہے
اور ڈوب بھی نہیں رہا تو دونوں کیا ہو گئے؟ جمع بھی ہو گئے، دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح میں کہوں ہر چیز یا تو غیر شجر ہے یا غیر حجر ہے، اب دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا انسان ہے، اب انسان کیا ہے؟ غیر شجر بھی ہے اور غیر حجر بھی ہے۔ انسان غیر شجر بھی ہے، درخت کے علاوہ بھی ہے اور پتھر کے علاوہ بھی ہے، انسان دونوں کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ تو قضیہ شرطیہ مانعۃ الجمع کہتے ہیں، قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلوف کہتے ہیں کہ جس میں حکم لگایا جائے منافات کا، عدم منافات کا، منافات کا عدم منافات کا، صرف جھوٹ ہونے کے اعتبار سے، سچ ہونے کے اعتبار سے نہیں۔ سچ دونوں کیا ہو سکتے ہیں؟ جمع ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں کیا ہو سکتے؟ صرف جھوٹ ہونے کے اعتبار سے، یعنی دونوں اٹھ نہیں سکتے، دونوں اٹھ نہیں سکتے، یہاں دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلوف ہے، اس کے اندر جو انفصال بیان کیا جا رہا ہے یہ بھی ذات کے اعتبار سے ہوگا یا نفس العمل کے اعتبار سے ہوگا۔ ذات کے اعتبار سے مثال کے طور پر زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے، ہر چیز یا تو شجر ہے یا خجر ہے، ان دونوں کے درمیان جو انفصال ہوگا وہ اگر انفصال ہوگا تو کس کے اعتبار سے ہوگا؟ ذات کے اعتبار سے ہوگا۔ لیکن کبھی کبھار جو انفصال ہوگا وہ ہوگا ان دونوں کے درمیان نفس الامر کے اعتبار سے، نفس الامر کے اعتبار سے، یعنی افراد کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ زید کل تم دونوں نے چھٹی نہیں کرنی، کل تم دونوں نے نہیں آنا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک نے آنا ہے، تم دونوں نے کل چھٹی نہیں کرنی، کل تم دونوں کیا ہو سکتا ہے؟ کل دونوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی نہ ہوں، دونوں میں سے ایک ضرور آنا، دونوں میں سے ایک ضرور آنا، دونوں چھٹی نہیں کر سکتے۔ تو دیکھو یہاں پر میں نے کہا کل خالد نے آنا ہے، زید نے آنا ہے۔ اب یہ جو دونوں کیا ہو سکتے ہیں؟ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ نفس الامر کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے دونوں ہی نہ، دونوں میں سے ایک نے ضرور آنا ہے۔ تو یہاں پر جو مانعۃ الخلوف ہے یہ کس کے اعتبار سے؟ نفس الامر کے اعتبار سے ہیں، افراد کے اعتبار سے۔ تو اسے قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع اتفاقیہ کہا جائے گا، قضیہ شرطیہ مانعۃ الجمع اتفاقیہ کہا جائے گا۔ تو قضیہ شرطیہ کے آگے ہم نے قسم پڑھی قضیہ منفصلہ کے بارے میں، تو اب کتاب پر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمُنْفَصِلَةُ، اور جبکہ قضیہ منفصلہ فَهِيَ الَّتِي، یہ وہ ہے حُكِمَ فِيهَا جس کے اندر حکم لگایا جائے بالتنافی، تنافی کا یعنی منافات کا حکم لگایا جائے، بین شیئین، دو چیزوں کے درمیان، فی موجبۃ، موجبہ کے اندر بھی، وہ بسلب تنافی بینہما، اور دو چیزوں کے درمیان سلب منافات کا، سلب تنافی کا بھی حکم لگایا جائے، فی سالبۃ، سالبہ میں، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ کہا جائے گا۔ فصل، نہیں ہادہ فصل، الشرطیۃ المنفصلۃ علی ثلاثۃ اضرب، شرطیہ منفصلہ 3 قسم پر ہیں، لأنہا، اس وجہ سے کہ ان اگر حکم فیہا، اس کے اندر حکم لگائے گا بتنافی، تنافی کا، او بیدمی، یا عدم تنافی کا، منافات کا یا عدم منافات کا، بین نسبتین، دو نسبتوں کے اندر، یعنی دو چیزوں کے اندر، فی صدق والکذب معاً، سچ اور جھوٹ دونوں کے اعتبار سے، سچ اور جھوٹ دونوں کے اعتبار سے لگایا جائے، کانت المنفصلۃ حقیقیۃً، تو وہ منفصلہ حقیقیۃً، وہ منفصلہ حقیقیہ ہوگا، کما تقول، جیسے کہ آپ کہتے ہیں، ھذا العدد اما زوج، یہ عدد یا تو جفت ہے، او فرد، یا طاق ہے، فلا یمکن، تو ممکن نہیں ہے، اجتماع الزوجیتی والفردیتی، جمع ہونا جفت اور طاق کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے، جفت اور طاق جمع نہیں ہو سکتے، فی عدد معین، ایک معین عدد میں، ایک معین عدد میں، یعنی جو 20 ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہوگا؟ جفت ہوگا، جو 40 ہے وہ جفت ہوگا، 60 ہے جفت ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کیا ہو؟ طاق ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ جفت بھی اور طاق بھی ہو۔ ولا ارتفاعہما، اور نہ ان دونوں یعنی جفت اور طاق کا اٹھ جانا بھی کیا ہے؟ ممکن ہے، دونوں کا اٹھ جانا بھی ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا دونوں نہ ہو، دونوں میں سے ایک ضرور ہوگا، یا تو جفت ہوگا یا طاق ہوگا۔ وَإِنْ حُكِمَ بِالتَّنَافِي أَوْ بِعَدَمِهِ، اور اگر حکم لگایا جائے منافات کا یا عدم منافات کا، صدقاً فقط، صرف سچ ہونے کے اعتبار سے، یعنی دونوں سچے نہیں ہو سکتے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کانت مانعۃ الجمع، تو وہ کیا ہوگا؟ معنی جمع ہوگا، کہ قولی کا، جیسے کہ آپ کو قول، ھذا الشیء اما شجر او حجر، یہ شے یا تو شجر ہے، درخت ہے، یا پتھر ہے، فلا یمکن، پس ممکن نہیں ہے کہ ان یکون شیء معین، ایک معین چیز ہو، حجرا و شجرا معاً، درخت اور پتھر، پتھر اور درخت معاً ایک ساتھ، یعنی ایک چیز درخت بھی اور پتھر بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ویمکن، اور ممکن ہے، اللہ یکون شیئا منہما، کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، ان دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، ایسا کیا ہے؟ ممکن ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ مانعۃ الجمع کہا جائے گا۔ وَإِنْ حُكِمَ بِالتَّنَافِي، اور اگر حکم لگایا جائے منافات کا، وسلب ہی، اور سلب منافات کا، یعنی عدم منافات کا، کذباً فقط، صرف جھوٹ کے اعتبار سے،
یعنی دونوں کیا ہو سکتے ہیں؟ جمع، دونوں جھوٹے نہیں ہو سکتے، دونوں اٹھ نہیں سکتے، دونوں اٹھ نہیں سکتے۔ کانت مانیت الخلوف، تو یہ کیا ہوگی؟ مانیت الخلوف ہوگی۔ کقول القائل، جیسے کہ کہنے والا کا قول ہے، اما ان یکون زید فی البحر، یا تو زید سمندر میں ہوگا یعنی پانی میں ہوگا، او لا یغرق، یا ڈوب رہا نہیں ہوگا یا غرق نہیں ہو رہا ہوگا۔ فارتفاعہما، پس ان دونوں کا اٹھ جانا، بأن اس بئی طور پر، اس طور پر، لا یکون زید فی البحر، نہ ہو زید سمندر میں، ویغرق، اور ڈوب رہا ہو، زید سمندر میں بھی نہ ہو اور ڈوب رہا ہو، محال، یہ ہے کہ محال ہے، ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ولیس اجتماعہما محالا، ہاں، اور ان دونوں کا اجتماع، جمع ہونا ممکن نہیں ہے، ان دونوں کا اجتماع ہونا ممکن ہے، محال، ان دونوں کا اجتماع ہونا کیا ہے؟ ان دونوں کا اجتماع نہ ہونا، ولیسا نہیں ہے، اجتماع ہما، ان دونوں کا جمع ہونا، ان دونوں کا جمع ہونا محال، ناممکن نہیں ہے، ان دونوں کا جمع ہونا ناممکن نہیں ہے۔ جمع ہو سکتے ہیں بأن یکون، اس طور پر کہ یکون فی البحر، زید ہو سمندر میں، ولا یغرق، ڈوب نہ رہا ہو، یعنی کیا؟ تیر رہا ہو، کیا ہو؟ تیر رہا ہو، تو یہ کیا؟ دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ فصل، دوسری فصل، اگلی فصل، المنفصلۃ باقسامها ثلاثۃ قسمان، منفصلہ جو ہے اپنی تینوں قسموں کے ساتھ، یعنی حقیقیہ، مانند جمع، مانند خلوف کے ساتھ دو قسم پر ہیں، انادیۃ و اتفاقیۃ، یعنی حقیقیہ بھی انادیہ ہوگا، اتفاقیہ ہوگا، جیسے ہم نے پڑھا، اور مانند جمع بھی انادیہ ہوگا، اتفاقیہ ہوگا، اور مانند خلوف بھی انادیہ ہوگا اور اتفاقیہ ہوگا، اس اعتبار سے قسمیں کر رہے ہیں۔ والانادیۃ، اور انادیہ کیا ہے؟ عبارت، یہ عبارت ہے، اس سے عبارت ان یکون، وہ اس سے عبارت ہے کہ ہو فیہ، اس میں تنافی منافات ہو، بین الجزئین، دو جزء کے اندر، لذاتہما، اس کی ذات کے اعتبار سے، اس کی ذات کے اعتبار سے، جب ذات کے اعتبار سے دونوں کے درمیان انفصال ہو، جدائی ہو، منافات ہو، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ انادیہ کہا جائے گا، اس کو انادیہ کہا جائے گا۔ والاتفاقیہ تو عبارت، اور اتفاقیہ عبارت ہے ان اس سے کہ ان یکون فیہ، کہ ہو اس میں تنافی منافات، یعنی دو جز کے اندر انفصال ہو، بمجرد اتفاقی محض اتفاق سے، بمجرد اتفاقی، اکیلا اتفاق ہے، یعنی دو کا جو کہ انفصال ہو وہ اتفاق سے ہو، نفس الامر کے اعتبار سے ہو، افراد کے اعتبار سے ہو، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اتفاقیہ کہا جائے گا، اسے کیا کہا جائے گا؟ اتفاقیہ کہا جائے گا۔ تو آج ہم نے قضیہ شرطیہ قضیہ شرطیہ کی دوسری قسم بھی پڑھ لی، منفصلہ کے بارے میں، متصلہ کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا، آج ہم نے منفصلہ کے بارے میں بھی پڑھ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔